سن کر بھی اس میں مولا عز و جل کے جلوے دیکھ لیا کرتے ہیں۔ اس لیے تو رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں جا بجا دعوت دی ہے۔ پروردگار جل مجدہ وہ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے فی الارض آیات للموقنین، زمین میں تمہارے لیے یقین والوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں۔ آسمان میں، آسمان کے ان آفاق میں، سورج اور چاند میں، اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام جہان کے اندر جس چیز میں دیکھو گے ادھر تو ہی تو کے جلوے نظر آئیں گے۔ لیکن جب ہر چیز کائنات کی وہ اپنے پیدا کرنے والے کا وہ پتہ دیتی ہے، اس کے وجود پر وہ دلیل ہے، جیسا کہ کسی کہنے والے نے کہا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ کائنات پست و بالا کی ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی وہ ایسی نشانی رب عز و جل نے رکھ دی ہے جو وہ نشانی پتہ دیتی ہے کہ اس کا بنانے والا ہے اور وہ ایک ہے اور وہ کارساز مطلق ہے۔ تو جب کائنات پست و بالا کی ہر شے وہ رب عز و جل کے وجود کا وہ پتہ دیتی ہے اور اس کے وجود کی وہ دلیل بنتی ہے، اور دیکھنے والا اگر اس میں غور و فکر کرے تو پھر دل کی کھڑکی وہ کھلتی ہے اور رب عز و جل کے جمال کے جلوے وہ نظر آتے ہیں۔ تو جب ساری کائنات میں اللہ نے جا بجا اپنی قدرت کی نشانیاں وہ بکھیر دی ہیں تو رب عز و جل نے پھر اپنے محبوب کو کیسا بنایا ہوگا۔ اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف محض دلیل ہی وجود رب کی نہیں بلکہ آپ حقیقی برہان ہیں، بین اور روشن دلیل ہیں رب عز و جل کی۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ عز و جل جا بجا اسی طریقے سے اپنا تعارف کرواتا ہے۔ کبھی فرماتا جاننا چاہتے ہو اللہ کون ہے؟ فرمایا اللہ وہی تو ہے جس نے اپنے اس سونے رسول کو ہدایت کے خزانے دے کر اور دین حق عطا کر کے کائنات دہر میں بھیج دیا ہے، جس کی میں اور آپ ہم حضور کی ولادت باسعادت اور تشریف آوری کے اس مہینے کے اندر خوشیاں مناتے ہیں۔ گھر گھر چراغاں کیا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں اور جلوس اور جلسوں کے ذریعے سے آقا حضور کی دنیا میں تشریف آوری کی یہ خوشیاں یہ منائی جاتی ہیں۔ تو رب ذوالجلال اپنے اس محبوب رسول کے ذریعے اپنا وہ تعارف کرواتا ہے۔ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کون ہے؟ فرمایا اللہ وہی تو ہے جس نے اتنا سونا رسول تم میں بھیج دیا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت بھی اس سونے رسول کو دیکھے جا رہے ہیں اور آپ سرکار کو مخاطب ہیں براہ راست، حضور سے خطاب ہے، کہتے ہیں تجھے یہ لفظ بتاتا ہے کہ براہ راست حضور کے جلوے وہ نگاہوں کے سامنے ہیں۔ تو کھلی کتاب کی مانند اس مصحف چہرہ والضحا کو تصوراتی دنیا میں تکے جا رہے ہیں۔ تصور مصطفیٰ سے دل وہ لبریز ہے اور یوں یہ ترانہ رب عز و جل کی وحدانیت کا اس شان سے گاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ رسول اللہ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں یک نے یک بنایا۔
اور یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے. سدرا والے کون ہیں؟ سیدنا جبریل امین. ایک دن سید العالمین آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل امین جب بارگاہ رحمت میں حاضر تھے، سرکار نے پوچھ ہی لیا جبریل بتاؤ تو صحیح، تم نے دنیا کو دیکھا، ایک جہان کو دیکھا، تم ہر نبی اور رسول کے پاس وحی لے کر آتے رہے، سب نبیوں اور رسولوں کو دیکھا، بتاؤ تو صحیح کوئی ہمارے جیسا بھی نظر آیا؟ تو جبریل امین جواب میں عرض پیرا ہوتے ہیں، قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد احدا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ، میں نے زمین کا چپا چپا چھان مارا، میں نے زمین کے مشرقوں کو بھی دیکھا، میں نے مغربوں کو بھی دیکھا، کوئی کونا ایسا نہیں زمین کا جسے میں نے نہ چھان مارا ہو. زمین کو بھی دیکھا، زمین والوں کو بھی دیکھا، لیکن اللہ عز و جل کی عزت و جلال کی قسم یا رسول اللہ آپ جیسا مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا. لم اجد احدا افضل من محمد. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی حدیث پاک کا ان الفاظ میں ترجمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں چھان ڈالے پر تیرے پایا کا نہ پایا. سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پایا کا نہ پایا. آقا تجھے یک نے یک بنایا. اللہ عز و جل ایک ہے، پروردگار جل مجدہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں. حقیقی وحدانیت کا وہی مالک ہے. صفت احدیت یہ اللہ عز و جل کا خاصہ ہے، پر رب عز و جل کل کائناتوں کا بنانے والا خالق اور مالک، اس نے جب اپنے محبوب کو بنایا تو ایسا بنایا کہ اپنی صفت احدیت کا خصوصی پرتوں اور خصوصی عکس جمیل اپنے محبوب پہ ڈالا اور فرمایا کہ اب دنیا دیکھے گی اور وہ یہ گواہی دے گی کہ اس بننے والے جیسا بھی کوئی نہیں اور اس بنانے والے جیسا بھی کوئی نہیں. یا رسول اللہ، یا علی، لبیک لبیک زندہ باد. اس بنن والے محبوب ورگا بھی کوئی نہیں دوسرا، ثانی اندہ بھی کوئی نہیں تے ثانی بناون والے دا بھی کوئی. سبحان اللہ. امتناع النظیر علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اتنی ضخیم کتاب اسی مسئلہ کے اوپر آپ نے لکھی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنا کے تے رب نے قلم توڑ دیتا. حضور ورگا نہ کوئی ہویا ہے تے نہ کوئی ہونا ہے. بولو حضور ورگا نہ کوئی ہویا ہے نہ کوئی ہویا ہے. کیوں میں گل ہے، خاموشی کیوں ہے بھائی؟ حضور ورگا نہ کوئی ہویا ہے نہ کوئی ہونا ہے. تو چلو پھر انہوں ایک پنجابی شعر دونوں سنا لوی ہے، شاید اس طرح ہی تسی تھوڑے جوش تے ولولے وچ آ جاؤ. اج آمد ہے
اس سونے دی اج آمد ہے، اس سونے دی اج آمد ہے، اس سونے دی جڑا دو جگ نالوں سونا ہے، اج آمد ہے، اس سونے دی اج آمد ہے، اس سونے دی جڑا دو جگ نالوں سونا ہے، اج آمد۔ میں چاہاں گا کہ سارا مجمع میرے نال ہم نوا بن جاوے تے مل کے تے پڑھ لویے، اج آمد ہے، اس سونے دی اج آمد ہے، اس سونے دی جڑا دو جگ نالوں سونا ہے، اج آمد ہے، اج آمد ہے، اس سونے دی جڑا دو جگ نالوں سونا ہے، جندے ورگا نہ کوئی ہویا ہے، جندے ورگا نہ کوئی ہویا ہے، جندے ورگا نہ کوئی ہونا ہے، جندے ورگا نہ کوئی ہویا ہے، جندے ورگا نہ کوئی ہونا ہے۔ یہ ساڈا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے، ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے۔ کیوں نہ یہ عقیدہ ہوئے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور بے مثال ہیں، حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم، دیگر اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انت ہوئے کہ جڑا بھی حضور دا ایک نظارہ بیخدا ہے، حضور دے حسن و جمال دی گل کردا ہے، تو او گل نو اس موڑ تے مکاندہ ہے، ختم کردہ ہے، وہ کہندہ ہے کہ مقدی مقابی ہے کہ لم آرا مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ عز و جل دی عزت و جلال دی قسم جنوں بھی میں حضور دی تعریف کردیاں سنا ہے، ایو ہی کہندیاں سنا ہے کہ حضور ورگا کوئی نہیں، کہ آپ جیسا کوئی نہیں۔ سیدی امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی، یعنی اللہ عز و جل دے واسطے تسبیح، تنزیح، تحمید، تقدیس، پروردگار جل مجدہ وہ لا شریک ہے، وہ کسی بھی شریک تو پاک ہے، تے پروردگار نے اپنے محبوب نو بھی ایسا بنایا ہے کہ حضور بھی اپنی تمام خوبیاں، حسن و جمال اور کمالات دے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لا شریک ہے، اور کسی بھی شریک تو حضور منزہ ہیں، حضور پاک ہیں، منزہ عن شریک فی محاسنہ۔ تو لہذا کہن والا ہے اس سوا سے کہندہ ہے عقیدے دا اظہار کردہ ہے، جندے ورگا نہ کوئی ہویا ہے، جندے ورگا نہ کوئی ہویا ہے، جندے ورگا نہ کوئی ہونا ہے، جندے ورگا نہ کوئی ہویا ہے، جندے ورگا نہ کوئی ہونا ہے۔ تو حضور نبی رحمت جان کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ دی دنیا جلوہ گری ہوئی، آپ تشریف لے آئے تے حضور دے صدقے سانو ایمان دی دولت او میسر آئی، تے رب عز و جل دی پہچان او سانو نصیب ہوئی، رب دی پہچان او سانو نصیب ہوئی۔ دروشی پڑھو، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں جڑیاں آیتاں توڑے سامنے تلاوت کی تھی آنوں،
سورۃ الکہف دے آخری رکوع دیاں پہلے تسی تلاوت بھی سنی، اور قاری صاحب نے بھی پہلے ان آیتاں دی تلاوت کیتی ہے، میں بھی بطور تبرک دے وہی آیتاں وہ دوبارہ پڑھ دیتیاں۔ ان آیتاں وچ رب ذوالجلال نے یہ گل ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جڑے لوگ ایمان لے آئے، جنہ دل و جانو اللہ دی وحدانیت دا، ان دے پاک سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا کلمہ طیبہ پڑھا ہے، دلوں بجانو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، تے پھر انہاں چنگے کام کیتے ہیں، نیک عمل نیکیاں انہاں کمائیاں، اور نیک عمل کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت و اتباع، تے انہاں واسطے انعام کی ہے کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ ارشاد فرمایا حق تبارک و تعالی نے جنات الفردوس انہاں واسطے بطور مہمانی دے رب عز و جل نے وہ تیار کر کے رکھا گیا، یعنی جدو جنت انہاں نو داخلہ ملنا ہے تے آراستہ و پیراستہ پہلے تو تیار، جس طرح پتہ ہوئے نا کسے مہمان آمنا ہے۔ آج ساڑھے اتھے انتظامیہ مسجد کی نام ہے میزبان او جی غلام محمد صاحب، انہوں نے وہ ساڑھے واسطے کھانے دا علماء کرام واسطے انہوں نے اہتمام کیتا اپنی محبت دے نال، جو انہوں نے واسطے انہوں ممکن انہوں نے وہ کیتا۔ جمعی اسی پہنچے کہ ہر چیز وہ تیار ہے، وہ سامنے رکھ دیتی گئی، انتظار نہیں کرنی پہنی۔ کہ اللہ عز و جل تبارک و تعالی فرماتا ہے جڑے دنیا وچ ایمان لے آئے تے انہاں چنگے کام کیتے نو کل قیامت والے دن انہاں نو جنت الفردوس بھی تیار حالت وچ ملے گی۔ نزل کہندے نو، نزل کہندے نو ویسے ان دا مادہ نزول دا اترن دا یا اتارن دا ہے، لیکن نزل کہا جاندہ ہے کہ جڑا کسے اترن والے یعنی آمن والے مہمان دے اترن تھے انہوں پیش کیتا جاتا ہے، وہ ان دے اتر دیں ہی انہوں وہ چیز پیش کیتی جا سکتی ہے جڑی پہلے ہی تیار پئی ہو گئی۔ رب ذوالجلال نے جس طرح فرمایا نزلا من غفور الرحیم، اتھے ارشاد فرمایا کانت لہم جنات الفردوس نزلا، فرمایا فردوس دے باغ انہاں واسطے تیار ہو منگے جڑے انہوں عطا کر دیتے جاندے۔ اچھا جنت دیاں کئی قسمیں بہت ساریاں جنتاں، بلکہ انہاں وچوں ایک جنت الفردوس ہے، اور جڑی جنت الفردوس ہے نا یہ جنت الفردوس بھی ان دے پتہ نہیں کتنے ہی باغ ہیں۔ اس واسطے اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت وچ جنت الفردوس نہیں فرمایا بلکہ جنت دی جمع ہے جنات الفردوس، جنات الفردوس۔ اچھا کوئی جنت الماوا ہے، کوئی جنت عدن ہے، مختلف بہت ساریاں جنتاں نو ون پونیاں اور قسم و قسم، جس اللہ عز و جل نے دنیا دے وچ میوے تے پھل وہ اتنے منوع متنوع انہیں پیدا فرمائے نو، تو اس اللہ عز و جل تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والے نیکوکار بندیاں واسطے جڑے باغ بنائے ہوں گے انہیں کتنی رنگا رنگی ہوئے گی، تو بہت ساریاں قسماں نو جنت دیاں، تو انہاں بہت ساریاں قسموں وچوں ایک قسم ہے فردوس۔ اور اس آیت دے وچ رب ذوالجلال نے فردوس دا بھی ذکر او جمع دے صیغے نال کیتا ہے، فرمایا او فردوس دا بھی او صرف ایک باغ نہیں کہ کسے ایک نو مل جاوے، بلکہ ارشاد فرمایا او فردوس دے بھی بہت زیادہ باغ ہیں اور وہ تیار حالت وچ ہیں، اور جڑا بھی محمد عربی دا پلہ پکڑے گا تو حضور دی پیروی کرے گا رب عز و جل انہوں عطا فرما دے گا۔ اچھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار اس دنیا وچ آئے
مومن بناون واسطے، نعمت ایمان دے نال سب تو پہلے سرفراز کرن واسطے، اور پھر اس تو بعد او مومن بنا کے تے پھر اس نو سدھی لائن تھے صراط مستقیم تے چلاون واسطے حضور دنیا دے وچ جلوہ گار ہوئے۔ دوجے لفظاں وچ اے سمجھو کہ آپ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم او ایمان دی دولت تو سرفراز کر کے تے نیکی دی راہ دے اتے چلا کے تے حضور پاک علیہ السلام اس جنات الفردوس تک پہنچامن واسطے حضور تشریف لے آئے۔ پر اتھے تھوڑی جدی ہو سکے جان کھپامنی پہلی ہے۔ دنیا دا جڑا رزق کماون واسطے اسی کی نہیں پاپڑ ویل دے تے کی کچھ نہیں کیتا جاندا تے محنت تے صبح ٹائم نال اٹھنا یا اپنے کام تے نکل جانا تے پھر پسینے آندے نو لیکن پرواہ نہیں کیتی جاندی، آخر روزی کماونی ہے۔ تے دنیا دا جڑا مال ہے، جڑی ہتھاں دی میل ہے، ان دے واسطے اسی اتنی تگو دو کرنے ہیں تے والآخرۃ خیر و ابقا، جڑی آخرت ہے وہ تو کتے بہتر ہے اور وہ دیر پائے اور کدے بھی نہ ختم ہونے والی ہے، وہ باقی ہمیشہ باقی رمن والی ہے۔ لہذا سانو چاہیے کہ اس آخرت نو حاصل تے کرن واسطے تو انہوں بنامن واسطے بھی تو کوئی کھیچل کریے نا، کیوں بھی کرنی چاہیے کہ نہیں کہ اللہ دے گھر ہی بیٹھے ہو انشاءاللہ۔ کہ آپ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا حضور پتہ کی چاہتے ہیں ایک حدیث واقع ہے ان دیچے آپ سرکار دی خواہش ہے، فرمایا جنتاں تا کئی ہیں، جنتاں بہت ساری ہیں، لیکن ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیو، اے میرے غلاموں، جدو تسی اللہ عز و جل کولو جنت منگو نا، جدو رب کولو تسی جنت دا سوال کرو نا، تے ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ، فرمایا تسی رب عز و جل کولو جنت الفردوس منگو، جنت الفردوس دا سوال کرو، نیری جنت تے اکتفا نہیں، تسی محمد عربی دے غلام ہو، تسی رب عز و جل دے محبوب دے امتی ہو، لہذا جی میں ساریاں امتاں دی سردار تسی امت ہو، لہذا جنت بھی تو دھانو اوہی ملنی چاہیے جڑی ساریاں جنتاں دی سردار ہو۔ لہذا یہ چاہت فرمایا جدو رب تو منگو تے فرمایا اللہ کلو جنت الفردوس منگو، کیوں؟ اس واسطے کہ فَإِنَّهَا أَعْلَاهَا، جڑی جنت الفردوس ہے یہ انہاں ساریاں جنتاں تو اوپر ہے، ساریاں تو اچھی ہے،